الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ تشریف فرما ہماری مائیں بہنیں، ہم ایک ہفتے بعد پھر اللہ کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے جمع ہیں. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بار بار دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. گزشتہ اتوار سورہ ممتحنہ کی آیتوں کی روشنی میں یہ بات آپ سے عرض کی گئی تھی کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مومنات صحابیات جب بیعت کرنے کے لیے آئیں تو کن باتوں کے نہ کرنے کی بیعت ان سے اللہ کے رسول لیجیے اس کا تذکرہ تھا. اور پھر سورہ احزاب کی روشنی میں کچھ باتیں وہ جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا. جو کام نہیں کرنے کے ہیں اس میں یہ کہ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، کوئی بہتان نہیں تراشیں گے. اس طرح کے گناہوں کا تذکرہ تھا. جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا اس میں نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی، قرآن کی تلاوت، ان کا ذکر تھا. سورہ احزاب کی یہ آیت جس میں ان کاموں کے کرنے کا ذکر اللہ تعالی نے کیا ہے، یہ 22ویں پارے کے پہلے رکوع کی آیتیں ہیں. لیکن یہ مضمون جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ 21ویں پارے کا آخری رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب فرمایا اور ان سے کچھ بات کہی. وہ بات ازواج مطہرات کے لیے اس میں جو پیغام تھا
ازواج مطہرات نے اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اور قیامت تک یہ آیتیں قرآن میں موجود ہیں، ہم بھی ان کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں ہماری بہنوں کے لیے بھی پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کیا بات اللہ نے ارشاد فرمائی؟ آپ آیتوں کے الفاظ کا ترجمہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا، اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالین، تو آ جاؤ، امتعکن، میں ضرور بضرور تمہیں عطا کروں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، اور پھر تمہیں اچھے انداز سے رخصت کر دوں گا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکار عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ ان آیتوں کے الفاظ کی ترجمانی ہے۔ اس ترجمے سے یہ ایک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب اللہ تبارک و تعالی نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے تھے، بڑے بڑے علاقے فتح ہوتے تھے، مال غنیمت کی شکل میں سونا چاندی مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیروں جمع ہوتا تھا، مال کے اندر اضافہ ہو گیا تھا، تو خوشحالی عام صحابہ میں اور صحابیات میں بڑھ گئی تھی۔ تو یہ فطری بات ہے کہ دوسری عورتوں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی، وہ بھی عورتیں ہیں، ان کے دلوں میں بھی مرفہ الحالی، مالداری کا جذبہ کہ اچھی زندگی گزاریں گے، یہ خواہش پیدا ہوئی۔ تو ایسی صورت میں رسول اللہ کی سب بیویوں نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اخراجات میں اضافے کا مطالبہ کیا، اپنے خرچ میں کچھ اضافہ کر دیا جائے، ماہانہ جو پیسے دیے جاتے ہیں گھر کے اخراجات کے لیے اس کو بڑھایا جائے، یہ مطالبہ کیا۔ اور آپ جانتی ہیں کہ یہ اضافہ معقول، یہ بات معقول بات ہے، اس اضافے کا مطالبہ معقول مطالبہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذریعے امت کی ماؤں بہنوں کو اور خود رسول اللہ کی ازواج کو اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغام دیا وہ بڑا واضح، بہت صریح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والی عورتوں سے یہ کہا گیا کہ تمہیں یہ اعزاز بخشا گیا ہے کہ تم نبی کی بیوی بن گئیں، عام خواتین سے تمہیں اتنی عزت دے دی گئی کہ تمہیں قیامت تک آنے والے انسانوں اور خواتین کی ماں بنا دیا گیا، یہ اعزاز تمہیں اب عطا کر دیا گیا۔ تو اس اعزاز کے نتیجے میں تمہاری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کی فکر کے مطابق ہونا چاہیے، تمہارے خیالات عام عورتوں کی طرح، عام عورتوں کے خیالات کی طرح کہ دنیاوی
زندگی کی مرفہ العالی، پھر اسی کو سب کچھ سمجھنا، یہ تمہارا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ پیغمبر، آپ کی بیویاں آپ سے اپنے اخراجات میں اضافے کا مطالبہ کرتی ہیں تو آپ وہ جو چاہتی ہیں وہ ان کو دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ سے کہہ دیا گیا کہ آپ ان کو بلائیے اور کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو، مال کی کثرت چاہتی ہو، تو میں اللہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے تمہیں مال سے سرفراز کر دوں گا، دنیاوی نعمتیں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، لیکن اس دنیا کے بعد، پھر اس فیصلے کے بعد ایک اور فیصلہ بھی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس دنیا کو اپنانے کے بعد، اس دنیاوی زیب و زینت کو اختیار کر لینے کے بعد، پھر تم نبی کے نکاح میں نہیں رہ سکتے۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، کہ اچھے انداز میں تمہیں میں رخصت کر دوں گا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ نے فرما دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کو نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو، آخرت کے گھر کو اختیار کرتے ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم یہ فیصلہ خود مت کرنا، اپنے والد بزرگوار کے مشورے سے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کرنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کہ میرے ساتھ رہنا ہے یا دنیا اختیار کرنا ہے۔ نتیجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں نے دنیا کو چھوڑا، اپنا اضافی مطالبہ جو تھا اس کو چھوڑا، رسول اللہ کو اختیار کیا، آخرت کے گھر کو اختیار کیا، اللہ کو اختیار کیا۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ ہم اپنے شوہروں سے اپنے اخراجات کا مطالبہ، ان کی آمدنی زیادہ ہے تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہو کہ ان کی آمدنی کم ہے، مالی تنگی ہے، دشواریوں میں زندگی گزر رہی ہے، لیکن اللہ کے احکامات ہمارے شوہر کی زندگی میں ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، تو ہمیں ان کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ہر دم یہی دنیا کی آسائشوں کو بڑھانا، دنیاوی راحت کے سامانوں کو اپنانا، لباسوں کی خریداری، مکان کی تیاری، سواریوں کی تبدیلی، زیوروں کی تبدیلی، اسی کو اپنا مقصد نہیں بنانا ہے، بلکہ یہ زیب و زینت، یہ آرائش، یہ دنیا ایک مرحلے میں چھوٹنے والی ہے۔ ازواج مطہرات نے رسول کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں یہ پیغام دیا، اس جائز آپ کی ضروریات ہیں، آپ کا خرچہ ہے، آپ کی روزمرہ کی زندگی کے سامان ہیں، وہ آپ ان کا استعمال کر سکتی ہیں، اللہ نے دیا ہے تو بہت فراخ دلی کے ساتھ ان چیزوں کا آپ استعمال کر سکتی ہیں، خود استعمال کریں، دوسروں کو دیں، لیکن اس کو مقصد نہ بنا لیں کہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى اللہ کافرا شربۃ ماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے پاس اس دنیا کی حیثیت، جب یہ دنیا ہم کہتے ہیں تو پوری کائنات، جو کچھ ہم جانتے ہیں، وہ جتنی دنیا کائنات ابھی ڈسکور نہیں کی گئی ہے، وہ سب جو اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ ساری کائنات جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی حیثیت، رسول اللہ نے فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی حیثیت ہوتی تو ما سقى اللہ شربت کافرن شربت مائن، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک قطرہ پانی کا گھونٹ بھی نہیں پلاتے۔ تو یہ دنیا بے حیثیت ہے۔ رسول نے فرمایا دنیا جیفا و طالبوہا کلاب، کہ یہ دنیا مردار ہے اور اس کا چاہنے والا کتا ہے فرمایا۔
مقصد کیا ہے کہ یہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، آخرت، اللہ، رسول، جنت، جہنم، دین کچھ نہیں، اور بس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور انہی مصروفیات میں پوری زندگی ہماری صبح و شام کی لگ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے۔ اس لیے یہ آیت ہم کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ جائز طریقے سے ہم اپنی ضروریات کی تکمیل کا سامان کریں، اپنے شوہروں سے اپنے جائز مطالبات ان کے سامنے رکھیں، خود بھی کوئی حلال ذریعے سے آپ کماتی ہیں، آمدنی حاصل کرتی ہیں تو کریں، لیکن آپ کے دل و دماغ میں اس دنیا کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی احکامات، اللہ کی شریعت، اللہ کے دین کی اہمیت ہو۔ جب یہ چیز ہوگی تو پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کی پابجائی، شریعت کے احکامات کا احترام، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہمارا آسان ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خطاب کیا، کہا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، کہا کہ جو اللہ اور اس کو رسول کو چاہیں اور آخرت کو چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے تم جیسے نیکوکاروں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ خطاب ازواج مطہرات کو پھر ان کے ساتھ قیامت تک آنے والی نیکوکار عورتوں کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم نیکی اختیار کریں گی، دنیا میں تھوڑا اللہ کے احکامات کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو صبر کے ساتھ ان پر عمل کرتی رہیں گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ بدلہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی قربانیوں کا، آپ کی محنتوں کا، آپ کے فرائض و واجبات کے اہتمام کا اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی مومن نے، کسی مومنہ، کسی خاتون نے کوئی نیک اعمال کیا ہو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ نہ دیں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کے ساتھ کئی جگہ اس کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ لقمان کے اندر یہ بھی 21ویں پارے میں ہے، سورہ احزاب اس کے بعد ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، سمجھایا، کہا کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کہ اے بیٹے، یا بنیا پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھایا۔ وہاں بھی اس آیت سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کا حکم دیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، نمازوں کے اہتمام کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اے بیٹا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ ان تکن مثقال حبہ، کہ دانے کے برابر ہو۔ پھر دانہ بھی فرمایا خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی آدمی نیکی کرے، فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض، پھر اس نیکی کو کسی چٹان کے نیچے دبا دے، یا آسمانوں میں رکھ دے، یا زمین میں چھپا دے، یأتی بہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کو لے آئیں گے، چاہے نیکی ہو چاہے بدی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو لے آئیں گے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ باریک بھی، بہت زیادہ واقف کار ہیں کہ ہم نے چھوٹا سا چھوٹا اچھا کام کیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے سب کی نگاہوں سے چھپ کر ہم نے کہیں کیا ہے تو بھی اللہ اس کو جانتے ہیں، اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ اور پھر چھوٹا سا چھوٹا گناہ ہم نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے شیطان کی بات مان کر ہم نے کر لی، تو پھر اس کی سزا اللہ دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا ہمیں دیں گے، کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا۔
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ سورہ زلزال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا تذکرہ آپ کے سامنے ہم کر رہے ہیں۔ دنیا کی بے حیثیتی کو اس صورت کے آغاز میں اللہ نے بتایا، بتانے کے بعد اللہ کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ آدمی پڑھے، کوئی بہن نماز میں پڑھے اور اس آیت کے اندر جو مضمون اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس کی طرف دل متوجہ ہو جائے تو پھر پورے جسم میں زلزلہ آ جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، زار و قطار رو پڑیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اس احساس کے ساتھ آدمی زمین پہ کھڑے رہنے کے قابل نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ آج زمین پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے، سائنس کے مطابق یہ گردش کر رہی ہے، اللہ بھی کہتے ہیں گردش کر رہی ہے، لیکن ایک مخصوص محور میں اس انداز میں گردش کر رہی ہے کہ ہمارا پورا کام اس زمین پہ چل رہا ہے، ہماری تعمیرات باقی ہیں، لیکن جب زلزلہ آئے گا اللہ اس کو ہلائیں گے۔ جیسے زلزلے آتے ہیں پہاڑوں میں، زمینوں میں، تو ایک ہی جھٹکے میں پوری عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں اور دم کے دم میں سینکڑوں ہزاروں لوگ تباہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیں گے تو یہ زمین ہلے گی۔ جب ہلے گی تو کیا ہوگا؟ اوپر کی چیز نیچے، نیچے سے نیچے کی چیز اوپر آ جائیں گی۔ اللہ کہتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے بوجھ کو نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اس کے اندر جو سونا، چاندی، خزانے، ہیرے، جواہرات جو کچھ بھی ہے یہ زمین سب لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اوپر لا کے ڈال دے گی۔ جب آدمی دیکھے گا، جب خواتین دیکھیں گی کہ یہ دنیا جس کے لیے کبھی ہم کسی کو تکلیف دے دیتے تھے، کبھی شوہروں کے ساتھ ہم زیادتی کرتے تھے، کبھی ماں باپ کے سے ہم بیجا مطالبات کر کے وصول کرتے تھے، ان کو ہم اس دنیا کے لیے پریشان کر دیتے تھے، بڑی مشکلوں سے ہم نے یہ دنیا جمع کی تھی۔ تو جب ہر چھوٹا بڑا دیکھے گا کہ یہ دنیا پوری بے حیثیت ہو کے پڑی رہے گی، کوئی اس کی طرف متوجہ ہونے والا نہیں رہے گا، اور پھر اتنا ہی نہیں ہوگا، انسان حیرت سے کہے گا وقال الانسان ما لها، کہ بھئی زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے خزانے جن کے لیے ہم ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، جن کے لیے سب کچھ ہم قربان کرتے تھے، آج یہ مال و دولت ایسے بے حیثیت کیسے ہو گیا ہے؟ تو یومئذ تحدث اخبارہا، تو اس دن زمین اپنی خبریں انسانوں کو بتلائے گی۔ کیا انسانوں، اے مردوں، اے عورتوں، جس دنیا کو تم سب کچھ سمجھ لیتے تھے اور اسی کے لیے تم نے اللہ اور اس کے احکامات کو چھوڑ کر اس دنیا کو جائز ناجائز طریقے سے تم نے جمع کر لیا، آج دیکھ لو کہ یہ دنیا بے حیثیت ہے، اس کی اللہ کے پاس کوئی قدر نہیں ہے۔ اب یہ دنیا کی دولت تمہیں اللہ کے حساب و کتاب سے بچا نہیں سکتی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کہے گی کہ میرے پروردگار نے مجھے اسی کا حکم دیا ہے کہ میں اپنے خزانے نکال کے پھینک دوں، کہ دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی زیب و زینت، مال کی محبت، زیورات کی محبت، یہ سب کچھ اللہ نے دلوں کے اندر رکھی تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتلا دیا تھا کہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مرحلہ آئے گا کہ یہ سب چیزیں بے حیثیت ہو جائیں گی۔ ان چیزوں کو تمہیں جائز طریقے سے ان کا استعمال کرنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، لیکن محبت دل کی گہرائیوں کے ساتھ تمہاری اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا ہے۔
رسول اللہ کی شریعت کے ساتھ وابستہ ہونا ہے، روز اول سے لے کر حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اسی کی تعلیم دی، اور ہر نبی نے یہی بات بتلائی۔ نبی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جاتے جاتے نبی علیہ السلام نے ہمیں دو چیزیں دی، ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں لیکن تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک کیا فرمایا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اسی کتاب کی آیتیں آپ کو پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات سمجھائی، اب نبی نہیں ہیں لیکن نبی کی یہ کتاب قیامت تک انسانوں کو بتلاتی رہے گی کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ایک مرحلے پہ ختم ہونے والی ہے، اور وہاں صرف جو چیز کامیابی دلانے والی ہے وہ اللہ کے احکامات کی پابندی، اللہ کے رضا کے مطابق گزاری جانے والی زندگی، یہی چیز کام آئے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو یہ حکم دیا تو زمین یہ کرے گی، انسان پوچھیں گے تعجب سے تو زمین بتلائے گی کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دے دیا، اس لیے ہم نے ان خزانوں کو پھینک دیا ہے۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، کہ لوگ جماعت در جماعت جائیں گے دیکھنے کے لیے کہ آج قیامت ہے، آج اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وعدے کے مطابق زمین کو ختم کر دیا اور میدان حشر بپا کر دیا، حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالی لیں گے تو ہر انسان چھوٹی بڑی جماعتوں کی شکل میں جا کر لیروا اعمالہم، اپنے عمل کو دیکھیں گے کہ آج ان کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے، انہوں نے زندگی جو گزاری دنیا میں اس کا کیا نتیجہ ہے۔ ہر آدمی جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرمائیں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کس نے بھلائی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو اس طرح ہمارا ایک ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، نیک کام کر لو، نیکوکار بن جاؤ۔ آج وہ خاتون جو نماز کا اہتمام کرتی ہے، پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، بھائیوں کا اکرام اور ایک شریفانہ زندگی گزارتی ہے، مکمل پردے میں رہتی ہے، تو بعض وہ لوگ جو آخرت کو نہیں جانتے سمجھتے ہیں کہ اس عورت کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو بس ایک طرح سے دیوانگی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اور تانے دینے والے تانا دیتے ہیں، کچھ کہنے والے کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن آج ان عورتوں کو دنیا میں غافل سمجھا جا رہا ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تبھی پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ عقل مند اگر کوئی تھی تو وہی خاتون تھی، سب سے زیادہ ہوشیار کوئی آدمی تھا تو وہی آدمی تھا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دے دی اور آخرت کے گھر کو پسند کیا، اور اس دنیاوی زندگی کو عارضی زندگی کی سمجھ کر اس نے زندگی گزار لی تو پھر وہ اجر عظیم کا مستحق ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے ازواج مطہرات کو خطاب کیا۔ آپ عورتوں کے ذریعے قیامت تک آنے والی عورتوں کو، مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا کہ نیکی کرو اور نیکی کو اختیار کرو، اور پھر تم ازواج مطہرات کو جس طرح اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم عطا کریں گے، قیامت تک آنے والی ہر عورت کو، ہر مرد کو وہ نیکوکار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم عطا کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں جہاں یہ پارہ مکمل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا۔
یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کے نتیجے میں تمہیں جو اعزاز عطا کیا گیا، تمہیں جو اونچا مرتبہ عطا کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ تمہاری ذمہ داری بھی بڑی نازک ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی عورت بے حیائی کا کام کرے گی، گناہ کا کام کرے گی، وَمَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ، فرمایا کہ تمہیں دوگنی سزا دی جائے گی۔ عام عورت کو ایک سزا، تمہیں دوگنی سزا، اس وجہ سے کہ تمہارا مقام و مرتبہ اونچا ہے، تمہیں بہت اونچا منصب دیا گیا ہے، اس لیے تمہاری ایک غلطی بھی دو غلطیوں کے برابر سمجھی جائے گی اور دوگنی سزا دی جائے گی، اور اللہ کے لیے آسان ہے۔ فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے آسان ہے۔ غور کریں ہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب رہنے والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیویوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ وارننگ دے رہے ہیں، انہیں متوجہ کر رہے ہیں، انہیں متنبہ کر رہے ہیں۔ مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کوئی بے حیائی کا کام کرتی تھیں، کوئی گناہ کا کام کرتی تھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذریعے ہم خواتین کو، ہم مردوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو صبح و شام جو غفلتوں کا شکار ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ وارننگ دینا چاہتے ہیں، یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب ازواج مطہرات ہوتے ہوئے بھی، نبی کی بیویاں ہوتے ہوئے بھی، نبی کا سب سے زیادہ تعلق اس دنیا میں کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو وہ آپ کی بیویاں ہیں، وہ جب گناہوں کے نتیجے میں سزا سے نہیں بچ سکتی ہیں تو پھر تم کیسے سزا سے بچ سکتی ہو؟ ہم اور آپ کیسے سزا سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اس لیے ہم کو گناہوں سے بچنے کا حکم فرماتے ہیں کہ غفلتوں کا شکار مت ہو جاؤ، نفس کے دھوکے میں مت آ جاؤ، شیطان کے دھوکے میں مت آ جاؤ، سہیلیوں کے کہنے میں، رشتہ داروں کے کہنے میں، کسی اور کے کہنے میں کوئی گناہ کا کام مت کرو، حتیٰ کہ تمہارا شوہر جو اس دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ اختیار ایک شادی شدہ خاتون پہ اس کے شوہر کا ہے، اور جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے ماں باپ کا ہے۔ تمہارے ماں باپ اگر تمہارا شوہر بھی کوئی نافرمانی کی بات کہے، کسی گناہ پہ آمادہ کرے، تو تم گناہوں میں مت پڑنا، گناہ سے خود بھی بچنا اور اپنے عزیزوں کو بھی بچانا، اور اس غلط فہمی میں کبھی بھی مت رہنا کہ گناہ ہو گیا ہے تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ابھی میں نے بتایا اللہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، اور وہ بڑا باریک بھی ہیں۔ ہم خوردبین سے دیکھتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہم لگا کے دیکھیں تو اس کے اندر جرثومے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت اس سے بھی زیادہ باریک بھی ہے۔ ہم ایک طرف جدھر سامنے دیکھتے ہیں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے علم میں ہے۔ اس لیے ہم گناہوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزائیں سخت ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی شکل میں اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت سزائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانتے ہوئے اللہ کے احکامات کی پابندی کریں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ نبی کی بیویاں ہو تو تم غلطی کرو گی تو سزا زیادہ ملے گی، اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی
ان کے تمہارے اجر کو دوگنا کر کے دیں گے۔ جس طرح تمہارے گناہ کی سزا ڈبل ہے، ازواج مطہرات کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ تم نیکی کرو گی تو تمہیں نیکی کا اجر دوگنا دیا جائے گا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین رزق جنتوں کی شکل میں تیار کر رکھا ہے۔ تو ازواج مطہرات کو گناہوں سے بچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نیکی کی ترغیب اور ان کے ثواب کے اضافے کو اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں۔ اب ہم خواتین جو نبی کی زندگی کے بعد جو خواتین ہیں جن کی نبی سے شادی نہیں ہو سکی، یہ اعزاز تو ازواج بننے کا حاصل نہیں کر سکتی ہیں، لیکن اللہ کی بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبردار بن کر اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس کی خوشنودی کے لیے عبادت کریں گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب عطا کریں گے، اور جتنی خوشدلی کے ساتھ، جتنی اخلاص کے ساتھ ہم عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کے ثواب کو اتنا ہی بڑھائیں گے۔ اس لیے ہم گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہم کوشش کریں۔ اطاعت میں جو کام ہے جس کا ان آیتوں کی بات کی آیتوں میں ذکر ہے، ہم آئندہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ اس میں ان آیتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خاص طور سے نماز کا ذکر فرمایا۔ آپ نیک اعمال کرنا چاہتی ہیں، کوئی خاتون یہ چاہتی ہے کہ وہ نیکوکار بنے، تو اب اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ نماز کا وقت ہو، اذان ہو، نماز کی حالت نماز پڑھ سکتی ہو تو وہ علی الفور نماز کا اہتمام کرے۔ اب ہم نماز کا وقت ہے، اذان ہو چکی ہے، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گی تو پھر ہم نیک خاتون کیسے بن سکیں گی؟ اللہ کی فرمانبردار، اللہ کی اطاعت کرنے والوں میں ہمارا شمار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی، خاص طور سے نمازوں کا اہتمام، ایک ہی عبادت، بہت سی چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہم سے نہیں ہو پا رہی ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نماز کو مضبوط پکڑیں۔ یہ 22واں پارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اپنی اطاعت، اپنے رسول کی اطاعت کا حکم فرمایا، پھر اگلے حصے میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا۔ یہ جس طرح پہلا صفحہ ہے، 21ویں پارے کا پہلا صفحہ آپ کھولیں گے تو آپ کو وہاں ملے گا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اے پیغمبر جو کتاب آپ پر وحی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کیجئے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پھر نبی کو حکم دیا گیا واقم الصلاۃ کہ نماز کو قائم کیجئے۔ جب نبی کو حکم ہے تو نبی کے ازواج کو حکم ہے، ہم کو حکم ہے، ہر مومن بھائی اور بہن کو حکم ہے۔ آگے اللہ نماز کی خصوصیت یہ بیان کرتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی بے حیائی سے بچاتی ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑو، کیا کیا گناہ آدمی کرتا ہے کوئی کسی کو بتا نہیں سکتا۔ ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے تو اسے پتہ چلے گا کہ کیا کمیاں اس کے اندر ہیں۔ ہر خاتون کسی اور خاتون کو دیکھنے کے بجائے وہ اپنے آپ کو دیکھے تو اس کو وہ سب سے زیادہ جانتی ہیں کہ اس سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، کیا چوک اس سے ہو رہی ہے، تو توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اور ان گناہوں کو چھوڑنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کر لیا جائے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز بے حیائی سے اور ہر طرح کے گناہوں سے روکتی ہے۔ آج بہت سی خواتین نماز پڑھتی ہیں اور پھر جھوٹ بھی بول دیتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں غیبتیں بھی کرتی ہیں، اور نماز پڑھتی ہیں اور مال میں خیانت بھی کرتی ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، پھر یہ گناہ ہوتے جا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز کے ساتھ گناہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جیسی پڑھنی چاہیے ویسی نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہماری نماز ویسی ہو جاتی جیسی نماز رسول نے پڑھی، جیسی صحابہ نے پڑھی، جیسی نماز اللہ نے پڑھنے کے لیے ہم سے قرآن میں مطالبہ کیا، اگر ویسی نماز ہو جاتی تو پھر اللہ کا یہ وعدہ بھی پورا ہوتا کہ ہماری زندگی سے گناہ ختم ہو جاتے۔ انسان ہونے کے ناطے گناہ ہوتے ہیں تو ہمیں نماز کے اہتمام کے ساتھ توبہ و استغفار
کرتے رہنا چاہیے۔ جب ہم اس طرح گناہوں سے بچ کر نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ کی کثرت، یہ چیزیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیاوی ہماری جو زندگی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نمازی ہو جائیں گے، پرہیزگار ہو جائیں گے تو آپ کی روزی روٹی کم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو نیک ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرما دیا کہ ایسی جگہ سے روزی روٹی عطا کریں گے کہ من حیث لا یحتسب، کہ جہاں آدمی کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیندار ہوں گی تو برکتوں کو اپنے گھر کے اندر آپ دیکھیں گی، اپنے بچوں کے اندر ترقی، اپنی زندگی کے اندر برکت، یہ سب اپنی نگاہوں سے دیکھیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو کریں، عملی طور پر ان چیزوں کو ہماری زندگی میں لائیں، اور جو باتیں ہمیں معلوم ہیں وہ دوسروں کو بتاتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ بہت سے لوگ اس دنیا میں جن کو تو نے نیک بنا دیا ہے، ہمیں بھی نیک بنا دے۔ بہت سے لوگ نماز کے پابند ہیں، ہم کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ بہت سے لوگ ہر طرح کے گناہوں سے بچتے ہیں، ہمیں بھی اس طرح بنا دے۔ تو کوشش کر کے ہم دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دنیا بھی اچھی گزرے گی، آخرت میں بھی اللہ کامیاب کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کتاب میں جو احکامات ازواج مطہرات کے توسط سے ہمیں دیے ہیں، انہیں سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرما، اے اللہ ہمارے پریشانی کو دور فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اولاد کی نیک تربیت فرما، ہماری نسلوں کی تربیت فرما، انہیں ضائع ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نیک لوگوں میں ہمارا حشر فرما، اے اللہ ہم مردوں کو اے اللہ نیک بنا دے، ہماری خواتین کو ازواج مطہرات صحابیات کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک مثالی کردار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگا ہے وہ عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری